اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میڈیا ورلڈ کے پروگرام میں آپ کا سواگت ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے بس ایک قدرت کی جو ہے ایک کیا کہتے ہیں اسے، قدرت کی مرضی ہے، اللہ جسے جس طرح سے بیچتا ہے وہ اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے، تو آپ کو بھی جو ہے بچپن سے پولیو مائلجس یعنی جو ہے پیر، ان کا پیر جو ہے بچپن سے جو ہے کام نہیں کر رہا تھا، ایسے میں لوگ جو ہے تھک کر اور ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آپ نے جو ہے اپنی کوشش سے اور اپنی جو ہے ہمت سے نہ صرف بی ڈی ایس بلکہ ایم ڈی ایس کی ڈگری حاصل کی۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو جو ہے بچپن میں اس بات کے لیے کس نے جو ہے پریرت کیا اور آپ یہاں تک کیسے پہنچے، آپ کے سفر کے بارے میں جو ہے ہمیں کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب باسط اکیری صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے وی دا بٹکلیز کو ایک سٹیپ آگے بڑھایا ہے۔ میں ہمیشہ فیس بک پر اس پیج کو دیکھتا تھا اور ہمیشہ سوچتا تھا یہ بہت امپورٹنٹ پیج ہے، اس میں صرف شادی بیاہ کا میسیج دینا، کس کی شادی ہو رہی ہے یا کسی کا انتقال ہوا ہے، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر قوم کے لیے، قوم و ملت کے لیے کچھ اور آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے اس قدم کو، کیونکہ میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ آپ کے پیج کو نمبر آف لائکس اور نمبر آف شیئر زیادہ ملتے ہیں۔ میں سوچتا تھا ایسا کچھ پروگرام ہونا چاہیے جو ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہو، صرف میسیج دینے سے ہمارا کام پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو میں ایسے میرے دماغ میں یہ بات تھی کہ میں آپ سے پرسنلی مل کر آپ کو بتاؤں، لیکن اس کا موقع نہیں ہوا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے شاید آپ کے دل میں بات ڈال دی ہو، لیکن یہ ایک زبردست سٹیپ ہے قوم و ملت کے لیے۔ قوم و ملت کے جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کے بارے میں مختصراً ایک شارٹ سا انٹرویو دینا، جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک پیغام مل سکتا ہے کہ ہر کوئی زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ کسی کی بگننگ سمال ہو سکتی ہے، چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اگر مصمم ارادہ ہو تو وہ بہت آگے پہنچ سکتا ہے۔ اور ہارنے کی کیا کہتے ہیں، دل چھوٹا کرنے کی، اگر خدا نے آپ کو کسی چیز کی کمی دی ہے تو اس کو اپنی طاقت بنا کر آگے بڑھنا چاہیے۔ جہاں تک میرے بارے میں ہے، میں نے بنیادی تعلیم شمس ہائی اسکول سے کی ہے، اور بہت سارے لوگوں کا افیکٹ ہے مجھ پر۔ سب سے پہلے میرے والد مرحوم عثمان محتشم صاحب، اللہ ان کی بال بال مغفرت کرے، سب سے پہلے تو وہ ہیں۔ ہمیشہ مجھے انہوں نے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم لوگ سات بھائی بہن ہیں، کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں ان سے الگ ہوں، ہمیشہ مجھے ایک نارمل کڈ کی طرح بیہیو کیا۔ اس کے بعد میں میری والدہ بہت انہوں نے کچھ پڑھائی لکھائی نہیں کی ہے، بلکہ ان کا بھی ایک اثر مجھ پر ہے۔ ہمیشہ ہم بنا پڑھائی لکھائی کے، زیادہ تعلیم یافتہ نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت میں کبھی، ہمیں بٹکل کا رواج یہ ہے کہ والد ہمیشہ دبئی میں رہتے ہیں اور زیادہ تر والدہ ہر کسی کو دیکھتی ہیں، تو ان کا بھی ایک بہت رول ہے میری زندگی میں۔ ڈائریکٹلی انہوں نے کبھی نہ بتایا ہو، لیکن ان کی جو محنت ہے، اور ایک فزیکلی ہینڈیکیپ لڑکے کو، بچے کو آگے بڑھانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ ابھی میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو فزیکلی ہینڈیکیپ لوگوں کو کیا پرورش کر رہے ہیں، تبھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری والدہ نے مجھے کس طرح سے پالا ہوگا، پوسا ہوگا۔ تو شمس کا بھی ایک بہت اچھا رول رہا ہے۔ شمس جب میں پڑھ رہا تھا وہ شروعاتی دور میں تھا، اور ہمارے ٹیچرز بہت ہی کیا کہتے ہیں، وہ اکیڈمیکلی اتنے یہ نہیں تھے، کوالیفائڈ نہیں تھے، بٹ وہ بہت اچھے ٹیچرز تھے۔ انہوں نے بہت اثر چھوڑا ہے ہم پر۔ مثلا میں نے اردو سیکھا ہے قادر میرا انکل جناب شباب، ڈاکٹر شباب سے، اور شاعر قمر سے، ان کا ایک بہت ایک رول رہا ہے ہماری تعلیم کے اس میں۔ اس کے بعد میں نے پی یو سی انجمن سے کی ہے۔ اس کے بعد میں نے انٹرنس کے تھرو بی ڈی ایس ملا۔ ہمیشہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ والد صاحب نے بچپن سے میرے دل میں ذہن میں ایک بات بٹھا دی کہ آپ کو ڈاکٹر بننا چاہیے، کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے آپ کو زندگی میں،
किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो मेडिसिन इसके लिए बेस्ट क्वालिफिकेशन है या प्रोफेशन है। उसके बाद में मैंने एंट्रेंस के थ्रू मैंगलोर में एनएपीओ से बीडीएस किया, फिर एमडीएस किया। अभी इंशाल्लाह मैं पीएचडी का भी एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुका हूँ और ओरल कैंसर पर मेरी पीएचडी इंशाल्लाह ख़त्म होने वाली है। आप तमाम से दुआ है कि आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए इस राह में आसानी हो बोल के दुआ करें इंशाल्लाह। खैर इंशाल्लाह जिस तरह आपने अपने कामयाबी का सफर तय किया है, मुझे उम्मीद है और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि इंशाल्लाह आप इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और जो भी आपकी ख्वाहिश है इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी होगी। मेरी ही नहीं बल्कि पूरे कौम की दुआएं आपके साथ है। आप जो है पहले यहाँ पर पीयूसी की, फिर बीडीएस किया, फिर एमडीएस किया। उस दौरान आपको क्या परेशानियां या कठिनाइयां या आई एज ए हैंडीकैप, मतलब आप बाकी लोग जो है आसानी से चल फिर सकते हैं और आप जो है इस तरह से जो है कोई आपको परेशानी नजर आई और इस वक्त आपको किसी ने हेल्प की या आपको कोई स्पेशल केयर आपको ले रहा था? मैं बचपन से किताबें पढ़ता था। वालिद साहब ने हमेशा हमें पढ़ने की, मुताला करने की हमेशा वो एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन था हमारे लिए। तो मैं अल्लामा इकबाल से बहुत मुतासिर हूँ और उनका एक शेर हमेशा मेरे दिल को टच करता हुआ जाता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ज़िंदगी में अगर इंसान ठान ले कि उसको आगे बढ़ना है और अपनी छोटी छोटी, कोई इंसान कामिल नहीं होता है, हर किसी को किसी ना किसी इसमें शॉर्ट कमिंग्स होती है इंसान में। उस शॉर्ट कमिंग को हाइड करते हुए बाकी आपकी जो ताकतें हैं, मेरे मेरे ख्याल में मेरी ताकत जो है सोचने की क़ुव्वत है। जब मैं एक बार ठान लेता हूँ तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता है आगे कि क्या इस वजह से कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा नहीं। जहाँ तक स्ट्रगल का ताल्लुक है, हर इंसान को स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस या एक मकाम हासिल होता है। और थोड़ा बहुत स्ट्रगल हुआ है। कभी मैं लोगों को देखता हूँ कि मेरे से जल्दी पहुँच जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्लास को थोड़ा आधे घंटे पहले निकल जाता हूँ। तो वो मेरा पहले से घर पे भी ऐसे ही माहौल था और हमेशा मैंने जैसे कहा वालिद साहब ने मुझे कभी डिफरेंशिएट करने नहीं दिया। और जब तक जो काम मुझसे होता है, तब तक मुझे कोई हेल्प करने के लिए नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि वो मुझे कभी सोचने भी नहीं देंगे कि ये काम मुझसे नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो मेरे बचपन से ही उस तरह की ट्रेनिंग जानबूझ के हुई है या अनजाने में हुई है, अल्लाह खैर जानता है, बट उस तरह की ट्रेनिंग मेरे घर पर मेरी हुई है। और मेरे 5 भाई और बहन, उनका भी एक बहुत रोल रहा है कि हर तरह से मुझे हेल्प किया है और कभी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं फिजिकली हैंडीकैप हूँ। अलबत्ता बहुत सारे इंसिडेंट्स है जहाँ लोगों ने डायरेक्टली ताना नहीं मारा है, बट ऐसे ही मैं सुनते आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी उसको उस पर माइंड नहीं किया है। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो वो एक्सेप्ट करना चाहिए। इंसान जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो क्या बोलते हैं, हकीकत में जी नहीं पाएगा। मैंने वो बचपन में ही एक्सेप्ट कर लिया कि है। इसके बावजूद मैं क्या कर सकता हूँ, इस वजह, ये रहने की वजह से, फिजिकली हैंडीकैप होने की वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने उसको हमेशा उस एंगल से आपने सामने में आपका इस्तेमाल है। ये प्रोग्राम मीट बर्गिलिस की तरफ से पेश किया जाता है और हमारे मीडिया के साथी हैं जनाब नसीमुल गनी शाहबंदरी। आपने बात की कि ये प्रोग्राम जो है आप देखते हैं और आपने इस प्रोग्राम की तारीफ भी की, जिसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले 2-3 महीने से मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि ऐसा एक प्रोग्राम करूँ, लेकिन मौका आपको जानते हैं कि अल्लाह जब किसी के दिमाग में डालता है तो वही से आदमी जो है अपना काम शुरू करता है। मैंने इस बारे में सोचा और बाद में अपने दोस्त नसीमुल गनी साहब से बात की तो उन्होंने भी खुशी का इजहार किया और अपना जो है वक्त हमें दिया। खैर आप दोनों की जो है मेहनत का नतीजा है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसके 7 एपिसोड हो चुके हैं और आपका ये 8वां एपिसोड है और लोग अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता इसे पसंद भी कर रहे हैं। और हर बार मुझे फोन और जो है मैसेजेस आते हैं, आगे किसका इंटरव्यू दे रहे हो, अगले जुमा को किसका इंटरव्यू है।
اس آدمی کا لے لو, اس کا لے لو. مطلب الحمدللہ کافی لوگ جو ہے سمجھدار لوگ بھی ہیں اور جو ہے میرے چاہنے والے بھی ہیں, اس پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کی دعا چاہیے. خیر ہمارے بچپن میں ہے آج کل ینگسٹر بچوں میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں یا لیڈیز یا جینٹس میں دانتوں کی بیماری, دانتوں کا درد یا دانتوں کا جو ہے نکلنا, یہ بہت عام ہو رہا ہے. اس کا اصل میں ریزن کیا ہے؟ دیکھیے دانتوں کی بیماری جس کو ہم ڈینٹل ٹرمینالوجی میں ڈینٹل کیریز یا ڈینٹل ڈیکے بولتے ہیں, وہ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر کی وجہ سے اس کو ہم لوگ ملٹی فیکٹوریل بولتے ہیں. ایک فیکٹر یہ ہے کہ آپ کی کھانے پینے کی جو عادت ہے, ہیبٹس آف ایٹنگ جو ہم لوگ بولتے ہیں, اس پہ ہے. آپ اگر زیادہ کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کرتے ہیں اور کاربوہائیڈریٹس میں جس میں اسٹکی کاربوہائیڈریٹس ہوتا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈیکے ہونے کے چانسز ہے. اور سیکنڈ, ہمارے پرسنل ہیبٹس, کلیننگ, ہر بار جا کے کھانے کے بعد کلی کرنا, اگر اس طرح کے ہیبٹس ہمارے اندر نہیں ہیں, ایک تو یہ کہ سنت بھی ہے ہمیشہ کلی کرتے رہنا, یا نماز میں مسواک کرنا, یا ہاتھوں سے انگلی سے برش کرنا, یہ سب سنت میں بھی ہے. تو اس طرح کے ہیبٹس اگر کم ہے لوگوں میں تو یہ ایک فیکٹر ہے. تھرڈ فیکٹر ہوتا ہے جینیٹک ہوتا ہے. اگر کسی کی گھر میں والد یا والدہ کو ڈینٹل ڈیکے ہے, ان کے بچے کو ڈیکے ہونا 50% چانسز ہوتا ہے. تو یہ صرف سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. اور ابھی کی غذا جو ہے, ماڈرن غذا جو ہے, وہ زیادہ تر اسٹکی ہے اور ریفائنڈ فوڈ, ہم لوگ زیادہ ریفائنڈ فوڈس, پہلے کے زمانے میں کورس فوڈ ہم لوگ یوز کرتے تھے. اب کتنے بچے ہوں گے جو اسکاڑے ہم لوگ جو شوگر کین کہتے ہیں, کتنے لوگ کھاتے ہیں؟ وہ ایک کورس فوڈ ہے جس کی وجہ سے منہ میں مومنٹ ہوتا ہے, زیادہ رسیلا ہوتا ہے, جوس زیادہ, سلائیوا زیادہ پیدا ہونے کی وجہ سے جو انسان کی امیون سسٹم ہے اس کی وجہ سے ڈیکے چانسز زیادہ پہلے کم تھے. لیکن اب جو ریسنٹ جنریشن ہے وہ ریفائنڈ فوڈ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. آپ کسی کے ہاتھ میں دیکھو, بچے کے ہاتھ میں ہمیشہ چاکلیٹ یا لیز یا ایسے سب کھانے کی وجہ سے زیادہ ڈیکے کے امکانات ہوتے ہیں. اصل میں اب صاحب آپ نے بتائیے کہ کون سی چیز کھانے سے یہ زیادہ ہو جائے, مطلب نام لے کے بتائیے, یا کون سی چیز نہیں کھانے چاہیے یا کون سی چیز کھانے چاہیے, یہ ایسا مشکل ہے, یہ بہت مشکل سوال ہے. ایکچولی بہت سارے اسٹڈیز ہوئے ہیں کس کی وجہ سے ہوتے ہیں نہ ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی بندہ چاکلیٹ بھی کھاتا ہے پوری زندگی لیکن وہ اچھی طرح سے ہیبٹس, اپنا ہیبٹس اچھے رکھ رہا ہے, دن میں 2 مرتبہ برشنگ کی ہیبٹ اس کے اندر ٹھیک سے ہے, تو اس کو اگر جینیٹک پریڈسپوزیشن بھی نہیں ہے تو اس کے ڈیکے ہونے کے چانسز کم ہے. لیکن جو بندہ آلریڈی جن کا جینیٹک ڈسپوزیشن ہے اور ہیبٹس اس کے اچھے نہیں ہیں, یعنی برشنگ ہیبٹس اچھے نہیں ہیں, اور اس طرح کے اسٹکی کاربوہائیڈریٹس کا بھی استعمال زیادہ ہوتا ہے, چاکلیٹس ہو یا کوئی اور غذا ہو, تو اس کو آنے کا ہے تو آتا ہی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو آئے تو وہ, سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایوری 3rd منتھ جا کے آپ ڈینٹسٹ سے ایک بار آپ یہ چیک اپ کروائیں کہ ڈیکے اگر انیشیل سٹیج میں کوئی اگر چیک اپ کر کے اس میں خرچہ بھی کم ہوتا ہے اور پین بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن جیسے ہماری ایک عادت ہے انسان کی, یہ تو آج نہیں کل کرتے ہیں, وہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. تو جب اگر انیشیل سٹیج میں جا کے کوئی ڈیکے کو ایوری 3rd منتھ اگر آپ اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے تو خرچہ بھی کم ہوتا ہے اور ٹریٹمنٹ بھی بآسانی ہوتا ہے. پھر اگلا سوال یہ ہے کہ ہماری نیو جنریشن خاص کر جو جسمانی طور پر موجود ہے کسی بھی طرح سے ہو, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مرحوم ایک شاعر ہے راحت اندوری, شعر ذہن میں نہیں آ رہا ہے, ہم پروں سے نہیں ارمانوں سے اڑتے ہیں, آپ چاہے ہمارے پر کاٹ دو. یہ شاید کسی اور پرسپیکٹو میں انہوں نے کہا تھا. تو ہماری وشز, ہمارے ارمان, ہمارے ارادے, ہم ارادوں سے اڑتے ہیں. ہمارے ارادے اگر بلند ہوں تو ہمیشہ آپ کی منزل ہمیشہ آپ کے سامنے رہے گی. آج جو جنریشن ہے زیادہ تر ہر کوئی اپنا وقت کا ضیاع کر رہا ہے. زیادہ ٹائم ماس میڈیا پہ ہو یا موبائل میڈیا پہ ہو تو زیادہ وقت اس پہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ہمارا اٹینشن سپین شارٹ ہو گیا ہے.
تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں بھی یوز کرتا ہوں، لیکن آپ کو کس طرح سے یوز کرنا ہے وہ آپ کو پتہ چلنی چاہیے. اور ایک علامہ اقبال کا شعر ذہن میں آ رہا ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ تو مغلوب گماں ہے. جب تک اپنے آپ کے اندر یقین پیدا کریں گے، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو، اور پرسسٹنٹ ڈیزائر آپ کے اندر ہوگا، اور وہ فائر آپ کے جو آگ رہے گی آپ کے اندر اس کو آگے بڑھنے کی، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مدد کرے گا. جب تک کوئی اپنے اندر کا چینج، اپنے اندر میں جو کوئی چینج لانا چاہتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اپنے اندر جب تک چینج کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ ان کی مدد کرے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی آپ کی باتیں سن کے. ابھی جو اگلا جب یہ تو ہو گیا، ابھی جو لوگ نئے جو بچے ہیں وہ اگر ڈینٹسٹ فیلڈ میں جانا چاہے تو ان کو آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ وہ کس مطلب ڈینٹل میں بھی الگ الگ فیلڈ ہوتے ہیں، کس میں جانا چاہیے اور کس طرح کی تعلیم حاصل کر کے اپنا جی، ڈینٹل میں ایکچولی مجھے پرسنلی اگر کوئی پوچھیں گے تو بہت محدود فیلڈ ہے، بہت محدود فیلڈ ہے. لیکن آپ کسی بھی فیلڈ میں جائے اس کو آپ کو ماسٹر کرنا ہے. ابھی دنیا میں کوئی بھی کرکٹر آئے، لیکن سچن تندولکر کا نام ہمیشہ میں زیادہ دیکھتا نہیں ہوں، بٹ میں نے ان کی جو بایوگرافی بھی پڑھی ہے. سچن تندولکر کا نام ہمیشہ یا ڈان برانڈمن کا نام ہمیشہ ایک ایسے لیول پہ رہے گا، چاہے کوئی بھی آئے، وراٹ کوہلی آئے یا کوئی اور روہت شرما آئے، ان کا مقابلہ، ان کا نمبر جو ہے ہمیشہ ایک عادل رہے گا. ان کی زندگی کا میں ایک دنیاوی ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ کسی بھی اینگل سے اس کو لے سکتے ہیں کہ پرسسٹنسی ہونی چاہیے انسان کے اندر. ہاں، تو ایک وہ ہے. اگر ڈینٹل میں کوئی جانا چاہتا ہے تو آج کل ریسرچ پر زیادہ دور دیا جا رہا ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے اتنا ریونیو خرچ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی ریسرچ لیں گے تو بہت سارے فنڈنگ ایجنسی بھی ہے. الحمدللہ میں بھی ابھی پی ایچ ڈی میں انٹر ہوا ہوں اور ریسرچ کر رہا ہوں. ریسرچ میرے خیال میں ابھی جو ریسنٹ ٹرینڈ ہے، تو اپارٹ فرام اگر کلینک میں کوئی جانا چاہتا ہے، اینڈوڈونٹسٹ اچھا ہے، آرتھورونٹسٹ بھی اچھا ہے، بٹ ریسرچ ابھی کا ٹرینڈ ہے. آپ شاید کافی سالوں سے بنگلور میں اپنی پریکٹس کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہر ہفتے بٹکل میں آ کے ہمارے بٹکل کے مریضوں کا بھی معائنہ کرتے ہیں. آپ کا بنگلور کا جو ہے سفر کیسا چل رہا ہے، اور آگے چل کر آپ کو بٹکل میں ہی رہ کر 100% جو ہے 24/7 بٹکل میں ہی رہ کر اپنی خدمات دینے کا ارادہ ہے یا؟ جیسے کہ میں نے بتایا، میں ابھی پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگر پی ایچ ڈی کے بعد مجھے ابراڈ جانے کا موقع ملے تو جاؤں گا، ورنہ بنگلور میں الحمدللہ سٹی کے سینٹر میں میری کلینک ہے، اور 8-9 سال سے ماشاءاللہ اللہ کے رحم و کرم سے الحمدللہ اچھی چل رہی ہے. اور بٹکل میں وزٹ کرنے کا صرف اور صرف یہ ریزن یہ ہے کہ بہت سارے میرے پیشنٹس ایسے ہیں جو ہمیشہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم اتنی دور نہیں آ سکتے، کوئی ایسا یہ سچویشن کیجئے کہ ہم ایٹ لیسٹ ہفتے میں 1 بار یا 2 بار آپ یہاں بٹکل میں آ کے بٹکل کے لوگوں کی جو کچھ بھی خدمت ہے یا پریکٹس ہے آپ کر سکتے ہیں تو کیجیے. انشاءاللہ اگر فیوچر میں بنگلور میں کچھ زیادہ وہ پروگریس نہیں ہوا تو شاید یہی ہمارا روٹ ہے بٹکل، تو انشاءاللہ دیکھیں گے. فی الوقت تو ذہن میں اس طرح کے کچھ وہ نہیں ہے. اللہ آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے. آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اس میں بھی اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. آپ بٹکل میں آتے ہیں ہر ہفتے اور ہمارے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ڈاکٹرس ہیں اکثر جنہوں نے ایم ڈی کیا ہے یا ایم ایس کیا ہے یا پے کیا ہے، بٹکل میں آتے ہیں تو بھی جو ہے ہمارے مریضوں کو نہیں دیکھتے ہیں. مطلب یہاں پر 15 دن 1 مہینہ رہتے ہیں. اگر وہ چاہتے تو کسی بھی ہاسپٹل میں 1 دن یا 2 دن کا کیمپ رکھ کے ہمارے پیشنٹ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہت بڑا افسوس کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے. آپ آتے ہیں، ہمارے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے پیشنٹ بھی آپ سے بہت جو ہے خوش ہو کر جاتے ہیں. اس کا بھی ایک بہت اچھا جو ہے امپیکٹ پڑ رہا ہے ہمارے شوق پر. خیر، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ صرف چند گھنٹوں کے لیے آئے، اور مجھے جو ہے کافی دنوں سے آپ سے بات کرنے کی سوچ رہا تھا. خیر اللہ نے موقع دیا.
मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आपने हमारे लिए वक्त निकाला वीडियो बटकलिस और करावली न्यूज़ की तरफ से। खासकर मैं आपको आगे की जिंदगी के लिए बहुत ही दे शुक्रिया, ख्वाहिशात पेश जज़ाकल्लाह करता हूँ, और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आप हमेशा इस तरह खिदमत करते रहेंगे, इंशाअल्लाह। और आप जो है आगे जो है आपकी जो भी सामने जो है रास्ते आते हैं वो अल्लाह जो है कामयाब करता रहेगा, और आमीन। आप इसी तरह कौम का नाम रोशन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तो ये थे बासित केरी साहब, जनाब जज़ाकल्लाह खैर। जनाब डॉक्टर इमरान मोहतशिम साहब, जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी तालीम और अपने प्रोफेशन के बारे में हमसे बात की। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप खुद भी आमने सामने देखें, और अपने दोस्तों अहबाब को भी जरूर कहें देखने के लिए, और हमारा जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, और हमारे साथ हमेशा बने रहिए। अगर आपको किसी का इंटरव्यू देखना है तो हमें कॉल करें या हमसे मुलाकात करें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उनको हम आपके रूबरू लाकर उनसे बातचीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।